رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیپی ٹی وی ہوم ہے، 1447 ہجری سن 2026 19واں روزہ انشاءاللہ آج ہم اختیار کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت 4 ممتاز شخصیات موجود۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین مسعودی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید۔ سلامت آباد۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ممتاز عالم دین بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب حافظ احمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخواں، ماشاءاللہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، ان کو پسند کیا جاتا ہے، جناب خالد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ قبلہ الحمدللہ ظاہر ہے اب یہ تو اللہ کے فضل کے علاوہ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ رمضان عطا کر دیا، رحمت کا عشرہ عطا کر دیا، مغفرت کا عشرہ عطا کر دیا۔ اب بس یہ آہستہ آہستہ یہ مغفرت کا عشرہ بھی دامن چھڑانے کو اور جانے کو ہے۔ ایک دن کے بعد لوگ اعتکاف کے لیے مساجد کا رخ کریں گے۔ میں ابتدا میں بات کر رہا تھا کتنے عظیم ترین وہ لوگ ہیں اور کتنے حسین ترین وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مکہ اور رمضان مدینہ عطا کیا، اور اس وقت وہ اعتکاف میں یا تو بیت اللہ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ ایک دن بعد، یا پھر بلکہ ایک دن پہلے، بلکہ یوں کہیے کہ کل کا معاملہ ہے نا، وہ تو ہزار ہے، اور اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو کیا ظاہر ہے ان کی رفت ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ جب مسلمان اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں اعتکاف کا جو کنسیپٹ ہے وہ صحیح طور سے مجھے لگتا ہے ابھی تک اس طرح سے پاپ اپ نہیں ہوا جس طرح سے پاپ اپ ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا اس کے فضائل سے آغاز کرتے ہیں، اعتکاف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین۔ اعتکاف، اور اعتکاف کے حوالے سے بس اتنا میں بتا دوں کہ آپ کا جو سوال تھا کہ وہ اعتکاف جو آج ہمارے معاشرے میں تقریباً تمام علاقوں میں ہو رہا ہے، ہر محلے میں ادا کیا جا رہا ہے، ہر مسجد میں تقریباً، جو خاص طور پہ جامع مساجد میں لوگ جو ہے وہ کیا ہے اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، اور پھر وہاں قیام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کی روح مفقود ہو گئی ہے، اس کی روح اب وہاں موجود نہیں ہے۔ جسم تو ہیں، روح اعتکاف سے محروم ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ تو اعتکاف کے اگر لفظ معنی کوئی دیکھیں، عین کاف فے، اس کے مختلف لغات کے حوالے سے اور خاص طور پہ روکنا، رجوع کرنا، اپنے رابطے کو مضبوط تر کرنا۔ ہم اپنا گھر، یہ ماہ رمضان المبارک، یہ ہمارا گھر ضیوف الرحمن، آپ اللہ کے پورے مہینے مہمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے، آپ کے گھر میں اللہ کا دسترخوان لگتا تھا، فرشتے وہاں پر کیا ہے انواع و اقسام کی غذائیں، اگرچہ کہ آج کل تو ہم لوگ خود ہی کافی ہے تو فرشتوں کی غذا کا انتظار بھی نہیں رہتا، لیکن وہ دسترخوان جو خدا نے اس ماہ رمضان المبارک میں آپ کے گھر میں اپنا دسترخوان سجایا تھا، آپ اس دسترخوان کو لے کے اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر میں واپس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ہم یہ دسترخوان بھی اب تیرے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں گے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ سبحان اللہ، تیری غذا تیرے گھر میں، اللہ اکبر، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ آسان اگر میں سمجھانا چاہوں اپنے دوستوں کو اور لوگوں کو تو یہ کہا جائے گا، کیا؟ اللہ سے رجوع کرنا۔ یہ مقصد اعتکاف یہ تھا کہ دنیا داری کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار والوں کو بھی چھوڑ دے، اور چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اور روزہ بھی اسی لیے آیا تھا، یہ کیا ہے؟ الصوم لی، یہ روزہ تو میرے لیے تھا، تو ہم نے کہا جو روزہ تیرے لیے ہے وہ تیرے ہی گھر میں جا کے رکھیں گے، اسی کا نام اعتکاف تھا۔ اور بس اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اعتکاف کی فضیلت قرآن مجید میں بارہا آئی۔ اس کی فضیلتوں کے حوالے سے یہاں تک روایات ملتی ہے جو احادیث مبارکہ نے فرمایا کہ کیا ہے،
ایک حج اور عمرے کا ثواب، اللہ اکبر، ایک اعتکاف ایک حج اور عمرے کا ثواب، حتیٰ کہ اسے حج اصغر بھی کہا گیا اعتکاف کو۔ اللہ، اور اولیاء اور اوصیاء اس کو احرام کے لباس کو زیب تن کر کے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، یعنی اس کے گھر میں 3 دن 4 دن یا 10 دن، کیونکہ اس میں مختلف ہے فقہی لحاظ سے، عام طور پہ 10 دن کا اعتکاف سنتی اعتکاف ہے، بالکل، لیکن فقہ جعفریہ میں اقل مدت اس کی کم سے کم 3 دن کا بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ 3 دن تک اعتکاف کر سکتے ہیں۔ 2 دن سنت ہوتا ہے، تیسرے دن کا فرض بنتا ہے، اور اس میں روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہوتا ہے، سب سے فضیلت جو ہے وہ آخری عشرے کی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد سے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، تیسرے عشرے میں بھی کثرت جو ہوتی تھی وہ تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر والا عشرہ ہے کہ اب نزول قرآن کیا ہے اللہ کے گھر میں ہی ہو، تو وہ بہرحال اس کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش آخری عشرے میں، تو وہیں جا کر کے ہم تلاش کریں۔ لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ اس اعتکاف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اور معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، خداوند عالم نے اپنے خاص نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، احدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لے لیا، اچھا، ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کیجئے، کس کے لیے؟ للعاکفین، معتکفین کے لیے، جی، اللہ، طائفین والعاکفین والرکع السجود، چار صفات کے لوگ خدا کو اتنے پسند ہے۔ یہ مسجد میں کیا کرنے جائے، اعتکاف میں کیا کریں ہم؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، سجدے کو طولانی کرو، پوری رات کے سجدے کر کے دکھاؤ، یہ ہے اعتکاف۔ سبحان اللہ۔ اور قیام ایسا ہو کہ پھر قائمین کی منزل میں، یعنی معتکفین کی منزل میں آ جاؤ۔ پھر کیا ہے، اپنے آپ کو خدا سے اس طرح سے جوڑ لو کہ دنیا سے بے تعلقی ہو جائے۔ بالکل، سارے رشتے ایک طرف، وہی رشتہ جو ہے اول، وہی رشتہ آخر، وہی آخر ہے۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک معتکف اعتکاف کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک ڈینائل موڈ اس میں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ماں کو بھی چھوڑا، میں نے اپنے باپ کو بھی چھوڑا، میں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، میں نے اپنے بھائی کو بھی چھوڑا، میں نے اپنی بہن کو بھی چھوڑا، میں نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، میں نے اپنا کاروبار بھی چھوڑا، میں نے اپنی جاب بھی چھوڑی، میں نے اپنی ساری PR بھی چھوڑی، میں نے اپنا یہ منحوس موبائل بھی چھوڑا، ٹھیک ہے نا، اپنا فیس بک بھی چھوڑا، اپنا انسٹاگرام بھی چھوڑا، اپنا ٹک ٹاک بھی چھوڑا، اپنا واٹس ایپ بھی چھوڑا، اور SMS بھی چھوڑا۔ اب میں ہوں اور وہ ہے، مطلب تو ہے اور تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ذرا آغاز کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بار بار بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، کبھی سجدے کر کر، کبھی رکوع کر کر، کبھی تسبیح کر کے، کبھی تحمید کر کر، کبھی آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر بتاتا ہے یہ میرے بندے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ نقدس، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تحمید کرنے والے ہیں، یہ ہے میرے بندے جو ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ چکے ہیں۔ اللہ یجتبی الی من یشاء، اور درود و سلام ہو ان پر۔ گناہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کیے تھے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم ہے، نہ چہرے بگڑتے ہیں، نہ آسمان سے پتھر برستے ہیں، نہ چہرے بگڑتے ہیں، نہ خراب ہوتے ہیں، نہ ذلیل رسوا ہوتے ہیں۔ اور درود و سلام ہو زہرا کے بابا پر، آمنہ کے لال پر، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا معنی ہے اللہ یجتبی الی من یشاء، اللہ چنتا ہے، یجتبی الی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو جتنے اعتکاف میں ہوتے ہیں وہ سارے مجتبی ہوتے ہیں، وہ سارے مرتضی ہوتے ہیں، وہ سارے مستوفی ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈیرا لگا لیتے ہیں، مولا ہم آ چکے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال کو نہ دیکھ، ہماری نسبت مصطفیٰ کو دیکھ۔ اے اللہ، نسبت مصطفیٰ کے
صدقے سے ہاں وہ الیکٹڈ بھی ہیں اور سلیکٹڈ بھی ہیں. الیکٹرک بھی اور سلیکٹڈ کیونکہ مشتبہ بھی ہیں اور مرتضی بھی ہیں. چن لیا ہے. جس طرح مالی اپنے دکان سے مہکتے ہوئے پھولوں کا انتخاب کر کر گلدستہ بناتا ہے, اسی طرح سوسائٹی میں اللہ چن کر مسجد میں اپنے محبوبوں کا گلدستہ بناتا ہے, کیونکہ یہ وہ محبوب ہیں جو محبوب مدینہ کے محبوب ہیں. یہ ان کو چاہتے ہیں, یہ ان کو چاہتے ہیں, وہ ان کو چاہتے ہیں, اور چاہت نے بلا لیا اور عشرہ دے دیا. سجدہ کر لو, تسبیح کر لو, کچھ بھی کر لو. اب ایک سجدہ کرو گے کیونکہ تم مصطفیٰ کے محبوب ہو, ان کے امتی ہو, تمہیں ایک سجدے کا ایک نہیں 84 سال کے برابر سجدہ ثواب عطا کروں گا. سجدہ ایک ہے, جبرائیل آ رہے ہیں, میکائیل آ رہے ہیں, آسمان سے ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کے دیوانوں کا دیدار کرنے آ رہے ہیں. یہ ہے. اور کرنا کیا ہے سر؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال مجھ سے کیا. کرنا کیا ہے؟ تلاوت قرآن اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں ایسا لگے کہ ہم محمد رسول اللہ کے رب سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ. اور کرنا کیا ہے؟ محاسبہ نفس کرنا ہے. اور یہاں مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا وہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس کو تصور دید مل جائے, اور ایک جگہ لکھا ہے تصور قصور مل جائے یا دید قصور مل جائے. مرید نے پوچھا حضور یہ کیا ہوتا ہے تصور دید یا دید قصور؟ فرمایا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو جاننا شروع کر دے, اس کی نعمتیں دیکھتے رہے, اس کی عطا دیکھتا رہے, اپنی خطا دیکھتا رہے, یعنی ایک اسکینر لگا دے اپنے اندر. ہاں, یہ کشمکش رہے. جب اس کی عطا, پھر اپنی خطا, پھر عطا, پھر خطا, پھر عطا, پھر خطا, وہ شرمسار ہو جائے اور پھر آنسو گرتے ہیں ان چہروں پر, اور وہاں سے آواز ہوتی ہے جہنم سے نکال دو اس کو. اللہ. جو سمندروں کا رب ہے وہ 2 قطروں کو اتنا پسند کرتا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں مراقبہ تشکر کرنا ہے, اپنی نعمتوں کو دیکھنا ہے. یہ دیکھنے کی صلاحیت دینے والا, بولنے کی صلاحیت دینے والا, سمجھنے کی صلاحیت دینے والا, سننے کی صلاحیت دینے والا, اور پھر کرم پر بالائے کرم یہ اپنے گھر میں مہمان بنانے والا, اور نہ صرف بنانے والا بلکہ مستقل عطا پہ عطا کرنے والا. سبحان اللہ. مستقل عطا پہ عطا کرنا. تو مراقبہ تشکر کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, بیٹھنے والے ہیں, 3 کام تو ضرور کرنے ہیں. یہ تو کم از کم 30ویں سپارہ سمجھ کر پڑھنا ہے, سورہ رحمان کو سمجھ کر پڑھنا ہے. جب وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہے گا نا, جگہ جگہ اس کو اللہ کی رب کی رحمتیں نظر آئیں گی. اور پھر وہ جو یہاں دل کالا ہے نا, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا, وہ ساری کالا ختم ہو جائے. اور جب ساری کالا ختم ہو جائے گی, اندھیرا جائے گا تو نور آئے گا. جب نور آئے گا تو پھر نور مصطفیٰ کا نور سمجھ میں آئے گا. جب نور مصطفیٰ کا نور سمجھ میں آئے گا تو پھر کردار میں, گفتار میں اسی مصطفیٰ کا عکس آئے گا. اور جب کردار میں عکس آئے گا تو پھر وہاں سے صدا آئی یغفر اللہ, ہم نے تمہیں معاف فرما دیا. قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. پوری کائنات اس کی محبوب بننا چاہتی ہے جو محبوب مصطفیٰ کا محبوب بن جائے, پھر وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے, اپنا حبیب بنا لیتا ہے. دوست کا دوست تو دوستی ہوتا ہے, دوست کا دوست تو دوستی ہوتا ہے. تو پھر ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی, اور میں سوچتا ہوں ان 10 دنوں کے اندر ایک عہد کر لیں, بدلیں اندر کا انسان. اس انسان کو انسانیت کی معراج پر, وہی تو نہیں بدل رہا مفتی صاحب. کیسے بدلے گا؟ ظاہر بدل رہا ہے, باطن نہیں بدل رہا. بہت اچھی بات. اب حضور علیہ السلام کے معمولات کو پڑھنا. فجر میں کیا کرتے تھے؟ چلے چھوڑے. حضور ملتے کیسے تھے؟ حضور سنتے کیسے تھے؟ حضور دیکھتے کیسے تھے؟ حضور کھاتے کیسے تھے؟ حضور پیتے کیسے تھے؟ حضور گلے ملتے تھے. میں اور آپ ابھی کھڑے ہو کے گلے ملیں, یا احمد صاحب میں اور حضور کی محبت میں, حضور کے انداز کے مطابق معانقہ کریں گے, گلے ملیں گے, اور جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ درود پاک کا, درود مصطفیٰ ہو اور حضور کی محبت ہو. کسی کو دکھانا نہ ہو بلکہ مصطفیٰ کو منانا ہو. مصطفیٰ کو منانے کے لیے کریں گے, یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے, کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت گفتگو ہے. اچھا, یہ چونکہ ظاہر ہے بات میں نے اسپیسیفک اس اعتبار سے تو نہیں کی تھی, لیکن میں اسپیسیفک اب بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ اعتکاف میں ہمیں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, ایک بات, اور خواتین کے حوالے سے بھی خاص طور پہ فرمائیں کہ جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں ان کو جو ہے کن کن باتوں سے, یعنی جو ڈونٹس کے ایریاز ہیں
ان کو کیسے دیکھنا ہے, جو ڈوز کے ایریاز ہیں ان کے لیے کیا ہیں, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت خوبصورت گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے اعتکاف سے ریلیٹڈ, اور جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ خواتین کا اعتکاف, تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک روایت آپ کے زیر نظر ہونی چاہیے, وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. بالکل. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے بعد آپ کی ازواج بھی اعتکاف کیا کرتی سبحان تھی. اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کرنا خواتین کے لیے بالخصوص رسول اللہ علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی, لیکن ان کے لیے بالخصوص یہ کیا ہے, ازواج مطہرات کی بھی سنت قرار یعنی پائی. ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امت کی ماؤں کی سنت ہے یہ. سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اعتکاف کا جو مقصد ہے نا جنید بھائی, جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا, آپ خود یہ بیان کرتے ہیں, میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا, کیوں؟ تاکہ شب قدر کو تلاش کروں. میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا, کیوں؟ تاکہ شب قدر کو تلاش کروں. پھر میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو میں نے شب قدر کو حاصل کر لیا. تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, شب قدر کی تلاش. اب شب قدر کی تلاش ہوگی کیسے؟ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کی جو سب سے خاص پریکٹس ہے وہ ہے روزہ, وہ فرض ہے. اور رمضان کی جو دوسری خاص پریکٹس ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ رمضان میں بیان فرمائی کہ اس کی راتوں میں قیام وہ کیا ہے, سنت ہے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ جو رمضان میں قیام کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. بالکل اسی طرح آپ کی حدیث ہے کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اعتکاف کا مقصد کیا ہے, لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کیا جائے گا, قیام اللیل کے ذریعے. یعنی رات کو عبادت کرنی ہے, رات کو نماز تراویح ادا کرنی ہے, رات کو اللہ کے حضور جھکنا ہے, صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے اور نوافل ادا کرنے ہیں. ہاں ایک بات آپ نے کہا نا, ڈوز اینڈ ڈونٹس. جن لوگوں کی قضا نمازیں ہیں وہ کوشش کریں کہ اعتکاف ایک اپارچونٹی ہے, بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی نوافل نہ ادا کریں, اس میں پھر وہ قضا نمازوں کا اہتمام کریں. کسی کو بتائیں نہیں کہ میں قضا نمازیں ادا کر رہا ہوں, نہیں, خود سے وہ قضا نمازیں پڑھیں. اچھا, خواتین کے تعلق سے ظاہر ایک اہم بات یہ ہے کہ مرد حضرات تو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں, خواتین کا اعتکاف کریں گی, خواتین اعتکاف کریں گی مسجد بیت میں, یعنی گھر کا وہ ایریا, اسپیسیفک ایریا جہاں خواتین عموماً عبادات کیا کرتی ہیں, تو اعتکاف بھی وہ اسی ایریا میں کریں گی. اور اگر وہ کوئی ایسا ایریا اسپیسیفک نہیں کیا ہوا, منتخب کوئی خاص نہیں کیا ہوا, تو کوئی ایریا خاص کر لیا جائے اور اسی میں دن گزارا جائے, اسی میں وہ 10 ایام گزارے جائیں. اگر وہ اس سے بلا ضرورت باہر نکلیں گی اور دیگر کام کاج میں مصروف رہیں گی تو ان کا اعتکاف ڈسٹرب ہو جائے گا, ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک اہم مسئلہ, شرعی مسئلہ جسے یاد رکھنا ضروری ہے. اب خواتین کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے امور خانہ داری, تو اس کے لیے وہ آلریڈی اہتمام کر کے رکھیں. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہ اسی ایریا میں جو چیزیں ادا کر سکتی ہیں, فار ایگزامپل آٹا گوندنا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو وہاں پہ پریکٹس کی جا سکتی ہیں, تو وہاں پہ ان کو کرنا الاؤ ہے, باؤنڈری کے اندر. جی جی بالکل. لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ تیار کر لیا جائے تاکہ یہ جو 10 دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گزریں. اور جو موبائل فون گھر میں ہوگا اس کا کیا کریں؟ موبائل فون جو گھر میں ہوگا اس سے بھی ظاہر دور رہنا ہے. آپ شروع میں وہ گنوا رہے تھے نا, ماں باپ سے دور رہنا ہے, ازواج سے دور رہنا ہے, اولاد سے دور رہنا ہے, موبائل فون سے دور رہنا ہے, تو میرے ذہن میں آیا یہ پہلے والے سب آسان تھے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, سب سے مشکل ترین کام یہ. اچھا جنید بھائی, بڑی اہم بات دیکھنا کس کا واٹس ایپ آیا, بالکل ایسا یہ مسئلہ ہے. نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں. دیکھو کیا کہہ رہی تھی شاید اب توجہ پڑھنے کی طرف, یہ جو رنگ ٹون آئی ہے دیکھنا ذرا کس کا اس کا تو میسج نہیں ہے کہیں. بالکل. اور اب تو ہماری حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ ہم قرآن پاک بھی اس پہ پڑھنے کے عادی ہو گئے نا. اللہ, یہ دیکھیں کیسی بات. اب ظاہر ہے وہ آپ اس کی طرف تو جائیں گی, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, آج ہم جو بات کر رہے ہیں نا, یہ ڈسٹریکشن پیدا کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں, اس سے ہمارا فوکس ٹوٹ گیا ہے. تو آپ اعتکاف کو یہ بھی اپارچونٹی لے کہ آپ اس میں موبائل سے دور رہنے کی پریکٹس کریں گے اللہ کے لیے, تو آپ کا جو فوکس ہے, اٹینشن اسپین کم ہو رہا ہے نا اس موبائل کی وجہ سے. اعتکاف میں کوشش کریں کہ اپنا فوکس بڑھائیں گے. یہ جو سیلف ڈسکوری ہے, یہ دنیا اتنی جو تیز ہو گئی ہے آج کے, ہمیں رک کر سوچنے کا اپنے بارے میں موقع ہی نہیں مل رہا. یہ اعتکاف کے جو ایام ہے نا, یہ موقع ہے, ٹھہراؤ لائے زندگی میں, اپنے بارے میں سوچے, اپنے آپ کو ڈسکور کریں, سیلف انالیسس کریں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا, تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی آلریڈی قیام اللیل میں شامل ہے. اور ایک اور اہم بات جو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جنید بھائی, وہ اوور آل مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی, ہمارے یہاں جو مساجد میں اعتکاف ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یعنی بیان ہے, درود پاک کی چادر ہے, تلاوت قرآن کا حلقہ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہے, سب کچھ ہے.
وہ سب اچھی چیزیں ہونی چاہیے, لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے, لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ مساجد والے معتکفین کو کوئی ٹائم ایسا ضرور دیں کہ وہ جو ہے وہ خاص طور پہ اپنی کوئی عبادت کریں, انڈیویجول عبادت کریں, بالکل انڈیویجولی وہ ٹائم اسپینڈ کریں, اور یہ ان کی تربیت کریں کہ وہ انڈیویجولی ٹائم اسپینڈ کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک اسکل ہے. اگر آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو انجوائے نہیں کرتے, اگر آپ اپنی کمپنی میں اچھا محسوس نہیں کر سکتے, تو پھر مطلب آپ کسی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکتے. تو آپ کو اپنی کمپنی انجوائے کرنا آنی چاہیے, راز و نیاز کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہونی چاہیے. اور رمضان کا جو مہینہ ہے نا, اسپیشلی یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, اور دعا کیا ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق کی ایک کیفیت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں اس خاص ٹائم میں. تو یہ میری ایک گزارش ہے کہ اکیلے بھی کچھ وقت گزارنا, انفرادی انڈیویجول بھی کچھ وقت گزارنا سیکھیں اس اعتکاف میں. اور وہ اگین وہی بات کہ آج جس طرح سے ہم ڈی فوکسڈ ہو گئے, یعنی آپ دیکھیں ڈسٹریکشن اتنی ہو چکی ہے کہ ہم ہماری اب پرابلم یہ ہو گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ نفسیاتی طور پہ مسئلہ بھی کیا ہو گیا ہے. آپ موبائل فون لیتے ہیں, لیٹ سے آپ کسی ایپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی میڈیا پہ آپ ہوتے ہیں, آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ 1-1 گھنٹے کے بیانات سن لیتے تھے, اسکویز ہوتے ہوتے وہ بات آئی 30 منٹس 20 منٹس 10 منٹس 5 منٹ کے بیانات, اس سے زیادہ نہ ہو, 5 منٹ سے بات سمٹ کے آ گئی 3 منٹ پہ, 3 منٹ سے بات سمٹ کے آ گئی 1 منٹ پہ. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ریلز تو 3 منٹ کی میکسیمم چلی جاتی ہیں, 1.5 منٹ کی چلی جاتی ہیں, لیکن سننے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی زیادہ لمبی بات نہیں کرنا, 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ کی ریل کر لو. یعنی اس حد تک ہماری قوم جو ہے وہ ڈی فوکس, ہم مطلب قوم نہیں بلکہ اوور آل سچویشن ہو گئی ہے یہ اس موبائل کی وجہ سے. تو اگین وہی بات, وہ جو اعتکاف ہے وہ آپ کو بیسیکلی فوکسڈ ہونا سکھائے گا کہ آپ اپنے آپ کو اس میں تلاش کریں, اور بہت ارتکاز آپ کے اندر جو ہے پیدا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یقیناً. خالد بھائی کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا حسن رضا خان, بسم اللہ, برادر اعلیٰ حضرت. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو, سبحان اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا, ایسے یکتا کے لیے ایسی
ایسی یکتائی ہو. اور یہ شعر خاص طور پر توجہ طلب. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر رسوائی ہو, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اور یہ آخری شعر اور زیادہ توجہ طلب. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی. بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھائی, دوبارہ آتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو, ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی کیا کہہ ہو. اتقاف کبھی اس میں ذکر ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. بھائی سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یہی تو بات ہے نا ناظرین, یہی تو سمجھا رہے تھے علماء کہ اس کی یاد کو اپنے دل میں بسا کر جا کر اس کے گھر میں ایسے بس جائیں 10 دن کے لیے کہ دل کے اندر کچھ اور نہ بسا ہو, بس تو ہی تو بسا ہو. ادھر دیکھیں تو وہ بسا ہو, ادھر دیکھیں تو وہ بسا ہو, پیچھے دیکھیں تو وہ بسا ہو, آگے دیکھیں تو وہ بسا ہو, اوپر دیکھیں تو وہ بسا ہو, نیچے دیکھیں تو وہ بسا ہو, اور جب ادھر جھانکیں تو اس کے علاوہ اور کوئی نہ بسا ہو. تو سمجھ لیجئے ناظرین, پھر اعتکاف کا جو لطف آئے گا نا وہ کچھ اور آئے گا. یقین مانیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں, ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنے من میں بسا کے رکھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے صاحب کہ ہم نے اللہ کو اپنے من میں بسایا ہی نہیں ہے. کیسے مثال دوں میں آپ کو اور کیسے سمجھاؤں؟ چلیں آسان کر کے بلا تمثیل سمجھا دیتا ہوں کہ کسی کو یہ کہیں نا آپ آ کے کہ میرے گھر میں آ کے بسو, تو ذہن میں رکھیے گا جب پیار کرنے والا بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو پہلے کسی کو نکالا جاتا ہے, اس کے بعد کسی کو بلایا جاتا ہے. اللہ کو جب بسانا چاہتے ہیں نا تو پہلے آپ کو دل سے سب کو نکالنا پڑے گا. جب سب نکل جائیں گے اس وقت بسانے کا مزہ آئے گا اور پھر بسنے کا مزہ آئے گا. ملاقات کرتے ہیں آپ سے انداز بیان کے ساتھ. رمضان پاکستان